نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں بنی اسرائیل میں اللہ جل شانہ کا پیغمبروں کا بھیجنا اس کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیلیوں کی کچھ انبیاء سے انکار اور کچھ کو شہید کرنا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور لگاتار بھیجے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل، اور رسولوں کو، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات، واضح نشانیاں، واضح دلائل ان کی نبوت کے، اللہ کے وحدانیت کے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مضبوط کیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے امنشین ہوتے تھے ہر وقت۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پھر جب کبھی آیا آپ کے پاس کوئی رسول، بما، ایسے احکام لے کر، لا تحوى انفسکم، جس کو تم پسند نہ کرتے، استکبرتم، تو تکبر کرتے تم، یعنی انکار کرتے اس سے، خواہشات کی زندگی گزارتے۔ اگر خواہش نفس کے مطابق کوئی اللہ کا حکم آ جاتا اس کو قبول کرتے، نفس کے خلاف کوئی حکم آ گیا تو استکبرتم، تم تکبر کرتے، انکار کرتے۔ ففریقا کذبتم، تو ایک جماعت کو تم جھٹلاتے، ان کا انکار کرتے، بعض انبیاء کا انہوں نے انکار کیا۔ وفریقا تقتلون، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے۔ پہلے جو نہ آیا کہ انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، شیع علیہ السلام کو، ذکر علیہ السلام کو، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ وقالو، اور کہتے یہ یہودی، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، پردے میں ہیں۔ آپ کی باتوں کی، آپ کی دعوت کی، آپ جو بیان کرتے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی اثر تو نہیں ہوتا، ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی پھٹکار ہے ان کے اوپر ان کی کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو تھوڑے سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور پھر جب کبھی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آتی، لما جب ماضی پر آئے تو ظرف کے لیے، اگر مضارع پر آئے تو منفی استمراری کے لیے بھی، اور اگر جملہ اسمیہ میں آئے تو بامانہ اللہ کے، یعنی استثناء کے بھی آتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کتاب ایسا جو تصدیق کرنے والے ان کی جو ان سے پہلے کتاب ہے ان کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ یہودی اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ، یستنصرون کے معنی کہ یہ مدد طلب کرتے تھے، فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کافر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کفار کے خلاف یہ لوگ مدد مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ وہ آخری نبی جو آپ پیدا کریں گے اس کے طفیل ہمیں ان کے خلاف فتح دے دے، غلبہ دے دے۔ تو یہ لوگ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ لوگ فتح طلب کرتے تھے اللہ سے کافروں کے مقابلے میں۔ کس کے طفیل؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب آئے وہ ان کے پاس، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جس کو وہ لوگ پہچانتے تھے، كَفَرُوا بِهِ، تو ان کا انکار کیا ان لوگوں نے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام
تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں نے پھر انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی پٹکار ہو کافروں کے اوپر. بے سمجھترو بھی انفسہم، بری چیز ہے جس کے لیے یہ اپنے جان خرچ کرتے. وہ کیا ہے؟ ایکفرو، کہ یہ لوگ کفر کرے، بما اس کا، انزل اللہ، جو اللہ نے اتارے. اور کفر کی وجہ کیا ہے؟ باغین، بسبب حسد کے، بغاوت کرتے ہوئے، ضد اناد کی وجہ سے بغاوت کرتے ہوئے. اور وہ کیوں؟ اینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اتارا اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. ان کی خواہش تو یہ تھی کہ یہ نبی آخر الزمان ہمارے بنی اسرائیل میں آتے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ فباؤ بغضب علی غضب، تو لوٹ گئے غضب کے اوپر غضب کے ساتھ. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتے آمینو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، ان احکام پر، ان کتاب پر جو اللہ نے اتاری، قالو، یہ کہتے، نؤمنو، ہم ایمان لائے، بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر اتاری گئی، ویکفرون، اور وہ کفر کرتے تھے، بما وراءہ، اس کے علاوہ کی، وہو الحق، اور حال یہ ہے کہ وہ حق ہوتی، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہوتی اس کی جو ان کے پاس ہے. قل، آپ فرما دیجئے، فلما تقتلون انبیاء اللہ، تو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور تحقیق آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا، کیا؟ خدا. من بعد، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور حال یہ ہے کہ تم ظالم ہو. وَإِذْ، اور یاد کیجئے، اخذنا میثاقکم، جب ہم نے لیا آپ سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور اٹھایا، فوقکم الطور، آپ کے اوپر کوئی طور کو، خذوا ما آتیناکم، مضبوطی سے تامو جو ہم آپ کو دے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور غور سے سنو. قالوا، تو ان یہودیوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ڈالی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفر، بصبر کے کفر کی وجہ سے. قل، آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے جو تمہارا ایمان تم کو جس کی حکم کرتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو بچڑے کو خدا بنانا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہو آخرت کا گھر تمہارے لیے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، صرف اور صرف خالص تمہارے لیے، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، کہ اور لوگوں کو آخرت نہ ملے گی، آخرت میں جنت نہ ملے گی، صرف یہودیوں کی ملے گی، جیسے تمہارا عقیدہ ہے. فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو. تو پھر تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی درمیان میں وہ ہے، رکاوٹ ہے. تو اللہ سے موت کو طلب کرو کہ جلدی سے دنیا کی جھنجھٹوں سے، مصیبتوں سے، اور یہاں کی تکالیف سے نجات مل جائے، اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ. فتمنوا الموت، موت کی جو ہے نا تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ لوگ. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے پہلے کیے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جل شانہ ظالموں کو جاننے والے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور آپ پاؤ گے ان میں، احرص الناس علی حیات. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ضرور بالضرور آپ پاؤ گے ان کو، ان یہودیوں کو، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، زندگی چاہنے والے سب سے زیادہ وہ حریص لوگ جو ہے نا یہی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ آپ ان کو پاؤ گے. یود احدہم، چاہتے ہیں ان میں سے ہر کوئی،
لو یعمر الف سنت، کاش ان کو 1000 سال کی عمر ملتی. وما هو بمزحزحه من العذاب، اور یہ عمر ان کو بچانے والی نہیں ہے عذاب سے. ایعمر کہ ان کو عمر دی جائے. واللہ اللہ جل شان بصیر دیکھنے والے بما یعملون جو یہ کرتے ہیں. تو آج کے سبق میں ان کی کچھ خواصتوں کو ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ کے نبیوں کا انکار، اللہ کے نبیوں کے اوپر حملے کرنا، ان چیزوں کو ذکر کیا. اللہ نے چاہا تو آگے کا سبق کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.